بریک کے بعد خوش آمدید. جیسے میں نے کہا تھا اگلا سیگمنٹ بین الاقوامی موضوع پہ ہوگا. ایران اور امریکہ کے مابین جنگ کے معاملات ہیں یا نہیں ہیں, مذاکرات کو موقع مل رہا ہے یا نہیں مل رہا. متضاد اطلاعات ہیں. جنیوا میں منگل کو آخری مذاکرات ہوئے ہیں ایران اور امریکہ کے مابین, اور سوئٹزرلینڈ کا یہ شہر ہے جنیوا. اس کے بعد انڈائریکٹ ٹاکس ہوئے, پہلے عمان میں ہوئے جس میں جیریڈ کشنر موجود تھا جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا داماد بھی ہے, اور اسٹیو وٹکاف جو مڈل ایسٹ کے اندر امریکن انوائے ہیں. ان کی طرف سے جب مذاکرات ہو رہے تھے اس میں پہلے اچھی خبریں آ رہی تھیں. اچھی خبریں یہ آ رہی تھی کہ ایران کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ ہم اپنے نیوکلیر پروگرام کو لے کے کچھ بات کر سکتے ہیں, جس میں امریکہ تو یہ چاہتا ہے کہ پورا یورینیم انریچمنٹ ختم کیا جائے, لیکن ایران نے اس بات کو کلیئر کیا ہوا ہے کہ ہمارا مقصد جو ہے ایٹمی ہتھیار بنانا نہیں ہے. لیکن ایران کے لیے نو کمپرومائز والی صورتحال جو ہے وہ ہے بیلسٹک میزائلز پر اور ایک دو اور معاملات پہ, جس پہ ایران کہتا ہے کہ ہم کسی بھی صورت سرنڈر یا ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. ساتھ ساتھ جو یہ نیول جہاز اسٹریٹ آف ہارموز میں آیا ہوا ہے, بحر احمر میں آیا ہوا ہے, یہاں پر ایران اور روس بھی مل کے نیول ڈرلز کر رہے ہیں, جس پر اب یہ خدشہ لاحق ہو سکتا ہے کہ اگر یہ نیول ڈرلز ہوتی ہیں تو پھر اس کے بعد کیا صورتحال بنے گی. امریکہ ویسے ہی بہت سارے بیڑی جہاز وہاں پہ بھیج چکا ہے, وار شپس بھیج چکا ہے. کیا ہونے جا رہا ہے کیا نہیں ہونے جا رہا. پہلے جو علاقائی ممالک تھے ریجن کے, ان کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ امن کو موقع دیا جائے, مذاکرات کو موقع دیا جائے. سعودی عربیہ ہو, یو اے ای ہو, سب نے کہا کہ ہماری فضائی حدود ایران کے خلاف استعمال نہیں ہوں گی. لیکن 28 فروری کو اسٹیو وٹکاف جا رہے ہیں اسرائیل, اور اسرائیل جانے سے پہلے اسرائیل کے جو بینجامن نیتن یاہو ہیں وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے ملے ہیں پچھلے ہفتے واشنگٹن میں. تو لگ یہ رہا ہے کہ اسرائیل چاہتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو پریشرائز کر کے ایران پر حملہ کروایا جائے, جس پر آیت اللہ خامنئی صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر ہم پر حملہ ہوتا ہے تو ہم اتنی سخت رکھتے ہیں کہ امریکی بیڑے جہاز کو ڈبو دیں. اب کیا ہونے جا رہا ہے, مذاکرات ہوں گے یا مذاکرات کے بعد بھی کوئی امکان ہے؟ امکان یہی لگ رہا تھا اس دو ابھی خبریں نیو یارک ٹائمز سے البتہ کچھ خبریں کل جو ہے بتائی ہیں, ان کے بقول جو ہے نیو یارک ٹائمز کے مطابق امریکہ نے مشرق وسطی میں اپنی فوجی تیاریوں کو اس سطح تک بڑھا رہا ہے کہ ایران پر ممکنہ حملہ آئندہ چند دنوں میں کیا جا سکتا ہے. میں کوئی ہائپ کریٹ نہیں کر رہا کیونکہ پہلے بھی ایسے لگ رہا تھا کہ چند دنوں میں ہو سکتا ہے, لیکن چند دن اب مہینے میں ہو چکے ہیں. نیو یارک ٹائمز کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تاحال کوئی حتمی فیصلہ ظاہر نہیں کیا ہے, تاہم عسکری اختیار پوری طرح زیر غور ہے. نیو یارک ٹائمز کے مطابق ایران کے جوہری پروگرام اور بیلسٹک میزائلز تنصیبات ممکنہ اہداف, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ بیلسٹک میزائلز پر بھی ہو سکتا ہے. نیو یارک ٹائمز کے مطابق ایرانی سفارتی حل کے لیے 2 ہفتوں کی مہلت, ایران نے کہا ہے کہ ہمیں 2 ہفتے کی مہلت دیں, جو ابھی جنیوا میں منگل کو آخری یہ بات ہوئی. اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ایران کی عسکری صلاحیت کمزور کرنے کے لیے کارروائی کے حامی ہیں. ہمیں جوائن کر چکے ہیں ہمارے اس حوالے سے ایکسکلوسیو اینالسٹ, ماشاءاللہ مختلف ٹیلی ویژنس پہ بھی جاتے ہیں, مرتضیٰ نقوی صاحب اس وقت ایران میں موجود ہیں. مرتضیٰ صاحب, ایرانینز جو ہے اس وقت افطاری انجوائے کر رہے ہیں, سحری کر رہے ہیں, دعائیں مانگ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ جنگ کا وہاں پہ ڈھول بج رہا ہے یا آپ لوگ ابھی پرامن ہیں, پرسکون ہیں ابھی؟ دیکھیے, بہت شکریہ تزمین, آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں کچھ باتوں کو کلیریفائی بھی کر سکوں اور جسٹیفائی بھی کر سکوں. میں ابھی مجھے دعوت تھی افطاری کی ایک دوست کے ہاں, وہاں سے افطاری کر کے آ رہا ہوں, اور بہترین ماحول چل رہا ہے, بجلی کے برقی قمقموں سے شہر پورا روشن ہے, اور یہاں پر جو حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کا حرم ہے وہاں پر بھی بہترین پروگرامات چل رہے ہیں, تلاوت سے لے کر قرآن سے لے کر. اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں, ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ سید علی خامنئی, ان کا حسینیہ ہے تہران میں, اس کے اندر بھی آج سے تفسیر قرآن کا ایک دورہ ہوا کرتا ہے, وہ شروع ہو گیا, اور آج پہلا دن تھا مثلا عصر سے لے کر مغرب کے درمیان تک. تو مجھے بتائیے کہاں جنگ کا ماحول ہے؟ نمبر 1. نمبر 2, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ٹرمپ یا امریکہ دھمکیاں دے رہا ہے اور فلاں 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 فلاں, یہ آپ جانتے ہیں یہ مطلوبہ اہداف حاصل کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں. اچھا, یہی دھمکی ایران بھی کھل کے دیتا ہے, جبکہ یہ ایران کے سر کے اوپر آ کے بیٹھے ہیں. جس طرح سے ایران کے رہبر انقلاب نے کل اپنی گفتگو, پرسوں اپنی گفتگو کے اندر 3 کلیدی باتیں کی کہ امریکہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس دنیا کی سب سے بڑی فوج ہے, تو انہوں نے کہا کہ بڑی فوجیں بھی بعض اوقات ایسا تماچا کھاتی ہیں کہ گر کے نہیں اٹھ سکتی ہیں. نمبر 2, یہ بحری بیڑے خطرناک ضرور ہیں, لیکن ان سے زیادہ خطرناک وہ اسلحہ ہے جو ان بحری بیڑوں کو سمندر کی تہہ کے اندر پہنچا سکتا ہے. نمبر 3, ٹرمپ کہتا ہے کہ ہم اچھا یہ اقرار ہے, ہاں آپ دیکھیے کہ اس کو یہ اقرار ہے, 47 سال سے ٹرمپ کہتا ہے کہ ہم 47 سال سے ایران میں رجیم چینج کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے اجداد یہ خواہش لے کے قبر میں چلے گئے, تم بھی اس خواہش کے ساتھ قبر میں جاؤ گے. نمبر 1. نمبر 2, حملے کا جہاں تک سوال ہے کہ ہوگا یا نہیں,
تو مجھے ایسا لگتا ہے آپ خود چند چیزوں کو ایک دوسرے کے کنارے پر رکھیے گا، آپ کو پورا پزل سولو ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ مڈل ایسٹ کے اندر امریکہ کے جتنے بھی فیصلے ہیں، جتنی بھی کاروائیاں ہیں، ان کے پیچھے اسرائیل کی امریکہ کو ڈکٹیشن ہے۔ میں پریشان ہوں، بعض اوقات میں انتہائی تعجب کرتا ہوں، پھر وہ جو 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 جوئش لوبی والی امریکہ میں بات ہے وہ بڑی درست نظر آتی ہے۔ امریکہ کے مڈل ایسٹ کے اندر جتنے بھی فیصلے ہیں ان سب کے پیچھے اسرائیل نظر آتا ہے، اور ابھی بھی اس جنگ کو ٹرمپ شاید اتنی خواہش نہ رکھے جتنی اسرائیل خواہش رکھتا ہے، جس سے آپ نے بھی بیان فرمایا۔ اچھا، مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے، کل تک جب حملے اسرائیل اور ایران کے درمیان منہ زبانی جمع خرچ کا معاملہ چل رہا تھا تو اسرائیل کو بھی اطمینان تھا، امریکہ کو بھی اطمینان تھا، لیکن 12 روزہ جنگ کے بعد اسرائیل کو یہ خوف لاحق ہو گیا ہے کہ ایرانی اگر میزائل ٹیکنالوجی کو کنٹرول نہ کیا جائے تو عین ممکن ہے کہ یہ مستقبل میں ہمارے لیے ایک نیوکلیر ویپن سے بڑی تھریٹ بنی رہے۔ تو امریکہ کو مکمل انوالو کر کے اسرائیل کی خواہش پر اس میزائل پروگرام کو رول بیک کرنے کے لیے یہ سارا گیم کیا جا رہا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، امریکہ خود اس میں کیوں کودا؟ کیونکہ ہر چیز کے پیچھے چند وجوہات ہوتی ہیں۔ امریکہ کی سپریمیسی کا جنازہ نکل جائے گا اگر ایران اس سچویشن سے سرخرو ہو کر باہر نکلتا ہے، تو یہ بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ تیسرا، چین اور رشیا کے ساتھ اور ایران کے جو معاہدے ہوئے ہیں فضائی برتری کے حوالے سے یا میزائل ٹیکنالوجی کی اپگریڈیشن کے حوالے سے، جیسے خرم شہر کے بارے میں، یہ خرم شہر 4 جو بھی انہوں نے لانچ کیا، اس کے بارے میں اندرونی اور بیرونی طور پر یہ خبریں چل رہی ہیں کہ ممکن ہے چین رشیا نے اوشینک میزائل کی ٹیکنالوجی ایران کو منتقل کی ہو خرم شہر 4 کے معاملے میں۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جن کو لے کر لیکن صاحب ابھی اطلاعات آ رہی ہیں ابھی 2 ہفتے کے لیے ایران نے وقت مانگا ہے کہ ہم آپ کو جواب دیتے ہوئے، جنیوا میں جو آخری مذاکرات ہوئے، پہلے ٹرکی میں ہونے تھے، پھر عمان میں ہوئے، اور اب جو ہے جنیوا میں ہوئے، بہرحال اس میں یہ اطلاعات آ رہی ہے کہ ہم 2 ہفتے میں آپ کو رپلائی کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں، جس میں تحریری طور پہ ایران کچھ لکھ کے دے گا، یہ کچھ ذرائع کہہ رہے ہیں۔ اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ شاید نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے ایران شاید اب فیصلہ کر لے کہ اس کو جو ہے کسی حد تک جو ہے ختم کر دیا جائے، گو کہ باقاعدہ فتویٰ موجود ہے خامنئی صاحب کا کہ اس کا مقصد ایٹمی ہتھیار کے لیے نہیں ہے، لیکن بیلسٹک میزائلز پر اپنی جو ایگزسٹنس پر وہ کمپرومائز نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہے، وہ تو ایک سوورنٹی ان کی اس پہ خود مختاری ہے، اس پہ چیلنج ہوتی ہے۔ مسئلہ یہاں پہ یہ آ رہا ہے کہ پچھلے مہینے بھی یہ لگتا تھا کہ جنگ ہوگی، جنگ نہیں ہوئی، اور آپ نے، مجھے یاد ہے آپ نے پیشن گوئی کی تھی کہ جنگ نہیں ہوگی، واقعی نہیں ہوئی، لیکن ساتھ ساتھ ایران کے اندر وہ جو ایک افراتفری کا ماحول مچا، جس میں خود ایرانین آفیشلز کے مطابق 3-4 ہزار لوگ جو ہیں جاں بحق ہو گئے، تو ایسی صورتحال پھر سے پیدا نہیں ہو سکتی؟ دیکھیے، میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں، اور یہ میں نے آپ کے چینل کے توسط سے بات کہی تھی، جنگ کا امکان تب زیادہ بڑھے گا جب ایران میں اندرونی طور پر خلفشار پیدا ہوگا۔ پاکستان کی ایمبیسی تک جو رپورٹ گئی تھی اور اس کے ذریعے ایران تک جو رپورٹ آئی، کیونکہ امریکہ براہ راست ایران سے مخاطب نہیں ہوا تھا، نہیں ہو سکتا تھا، چینلز کلوز تھے، تو پاکستان کے ذریعے یہ پیغام پہنچایا۔ امریکہ کی کوشش یہ تھی کہ جو خلفشار ایران میں داخلی پیدا کیا گیا تھا، اگر یہ پرولونگ ہوتا ہے، مثلا جمعرات اور جمعے کی رات تک یہ خلفشار جو ہے وہ ایرانی گورنمنٹ نے کلوز کر دیا، ہفتے کو بالکل وائنڈ اپ ہو گیا، اور اتوار اور پیر کے درمیان پھر ایران نے ایک بڑی ریلی کی۔ آپ نے دیکھا کہ پورے ایران کے اندر 22 ملین لوگ باہر نکلے اور اس دہشت گردی کے خلاف اور اس خلفشار کے خلاف اور ان لوگوں کے خلاف آواز اٹھائی۔ تو اگر امریکہ اس خلفشار میں کامیاب ہو جاتا تو امریکہ کا اگلا پلان یہ تھا کہ یہ ایرانی آفیشلز کی بھی رپورٹس ہیں کہ بدھ کے دن ہم یہ خلفشار بڑھتا ہے اور ایرانی انٹیلیجنس اگر اندر مصروف ہو جاتی ہیں، ان کی فورسز اگر اندر عوام کے ساتھ لگ جاتی ہیں، تو ہماری پہلی کوشش یہ ہوگی کہ ایران کی جو لیڈرشپ ہے اس کو ایلیمنیٹ کیا جائے، ان کے جو ذخائر ہیں ان پر حملہ کیا۔ یہ پورا پروگرام تھا، یہ کامیاب نہیں ہوا ان کا خلفشار۔ جمعے کی رات تک یہ سارا نمٹ گیا، داخلی جو جنگ کی کوشش تھی، اور اسٹارلنک کی 40,000 سے اوپر ڈیوائسز جو انہوں نے بیچ کے اپنی جال بچھایا تھا امریکہ نے، یہ جو ایلان ماسک نے دنیا کو سہولت بنا کر دی، دنیا کی سہولت سے زیادہ امریکہ کی جو ہے وہ جاسوسی کا آلہ زیادہ بنا ہوا ہے، یوکرین کے اندر بھی آپ نے دیکھا۔ تو یہ میں ابھی بھی یہی کہہ رہا ہوں، داخلی خلفشار اگر ایران میں نہیں ہوگا تو بیرونی طور پر امریکہ حملہ نہیں کر سکتا۔ یہ قانون آپ بہتر مجھ سے جانتے ہیں، نہیں تو امریکہ کے سینٹ یہ خدشہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے خلفشار پھر سے؟ دیکھیں کافی حد تک میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ 80% سے زیادہ وہ لوگ جو ان کے لنک میں تھے ان کو کنٹرول کر لیا گیا ہے، کچھ لوگوں کو پکڑ کے جو ہے وہ جیل میں ڈال دیا گیا ہے، کچھ کو ابھی بھی پکڑا جا رہا ہے، یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا یہ خلفشار ان دنوں میں اتنی آسانی سے دوبارہ برپا ہو پائے گا، کیونکہ چہلم پر یہ جو لوگ شہید ہوئے تھے اس طرف سے بھی جو مارے گئے تھے، چہلم پر پھر دوبارہ
وہ جاوید رضا پہلوی نے پھر دوبارہ لوگوں کو کال دی تھی باہر نکلو. مرتضیٰ صاحب یہ آپ کے سامنے ایک دلچسپ سوال رکھتا ہوں اور میں شاید دعویٰ کرتا ہوں ابھی تک آپ جتنے بھی ٹیلی ویژن چینلز پہ گئے ہوں گے یا یہ سوال نہیں رکھا گیا ہوگا, یہ کچھ اطلاعات آئی تھیں ابھی حالیہ دنوں میں کہ امریکہ ایران اپنے کچھ مذاکرات میں تیل کے ذخائر پر بھی گفتگو کریں گے. اچھی بات ہے نا یہ؟ دیکھیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, میں کل صبح وال اسٹریٹ جرنل کی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا رشین ٹی وی سے, ان کی جو رشین نیوز کی ویب سائٹ ہے, وہاں پر وال اسٹریٹ جرنل نے یہ دعویٰ کیا کہ ایران 3 کنڈیشنز پر امریکہ کے ساتھ کام کرنے کے لیے راضی ہے. وہ 3 کنڈیشنز جو ایران نے رکھی ہیں ابھی تک وہ یہ ہیں. پہلی کنڈیشن ایران یہ کہتا ہے کہ ہم یہ جو یورینیم انرچڈ جو یورینیم ہے اس کے ایک حصے کو, یعنی شاید 400 کلو گرام سے ہو سکتا ہے 200 کلو گرام 100 کلو گرام بطور سالس میڈیٹر رشیا کے پاس ہم رکھوائیں گے, اس لیول تک رکھوائیں گے کہ اس سے ایٹم بم بنانے کا خطرہ ٹل جائے. نمبر 1. نمبر 2, جو انرچمنٹ کا پروگرام ہے اس کو 3 سال تک ہم روکیں گے, اس کو سٹاپ کریں گے, اس میں توقف پیدا کریں گے. اور امریکہ کو ہم اپنے تیل کے معاملات میں مثلا جو تیل کی خریداری ہے اس کے لیے ہم امریکہ کے لیے دروازہ کھولیں گے کہ امریکہ بھی ہم سے تیل خریدے, ہمارے ساتھ کاروبار کرے, انویسٹمنٹ کرے. یہ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ ہے. ایرانی میڈیا کے مطابق اس طرح کی کوئی چیز ابھی تک جو ہے وہ زمین پر نہیں ہے, کیونکہ یہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ پہلے تمام جزیات کو, ابھی تک ایرانی میڈیا نے یہ رپورٹ دی ہے کہ کچھ کلی اصولوں کے اوپر توافق ہوا ہے, ایگریمنٹ ہوا ہے, یعنی دونوں فریقین ایگری ہوئے ہیں, لیکن اس کی جو جزیات ہیں, اس کی جو دیگر نیچے کی جو کلوز ہیں, ان کے اوپر کام باقی ہے. اور 2 ہفتوں کا ٹائم امریکہ اور ایران دونوں نے اس لیے لیا ہے کہ دونوں اپنے کیپٹل جائیں گے اور وہاں سے جزیات کو کمپلیٹ کر کے لائیں گے. چلیے بہت شکریہ آپ کا مرتضیٰ نقوی صاحب. آپ سے جب بھی گفتگو ہوتی ہے وقت کم لگتا ہے, آپ کے ساتھ بہت لمبی تفصیلی گفتگو ہونی چاہیے, لیکن ایک پروگرام کا ہمارا ایک ٹائم فارمیٹ ہے. آپ نے بہت انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ کی بتائی. جیسے میں نے کہا کہ یہ تیل والا سوال اخبارات میں موجود ہے, ہر جگہ موجود ہے, لیکن یہ کہیں نہیں ہوا ہوگا. یہ ہماری ریسرچ ٹیم کی محنت کا ایک صلہ ہے کہ وہ ہمیں بتاتے بھی, ہم خود بھی دیکھ لیتے ہیں اس چیز کو کہ یہ مذاکرات ہو رہے ہیں. بلکہ وال اسٹریٹ جرنل جیسے مرتضیٰ نقوی صاحب نے حوالہ دیا کہ یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ معدنی ذخائر تک امریکہ آ سکتا ہے اور امریکہ تجارت کرے ایران کے ساتھ. بہت اچھی بات ہے یہ, اور میں on a personal note, this is my analysis, this is my point of view, this sounds very logical and prudent, اور یہ ہونا چاہیے ایسا ہو جائے. لیکن اسرائیل امریکہ کے پیچھے ہے اور اسرائیل کچھ بھی کروا سکتا ہے, اور جنگ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے. امریکنز میں, امریکہ کے اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے ہوئے سپر انقلابی یا کہیں کے بھی بیٹھے ہوئے سپر انقلابی جو ہیں وہ اس چیز کو سمجھیں کہ ریشنالٹی کے ساتھ, امن و امان کے ساتھ چیزوں کو حل کرنا چاہیے. آج کی دوسری سب سے بڑی خبر, بلکہ سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ غزہ پیس بورڈ کے حوالے سے پہلا اجلاس ہو گیا, فوٹو سیشنز ہوئے, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب موجود تھے, پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب بھی موجود تھے, اور پاکستان کا موقف یہ ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ٹرمپ صاحب سے یا جو وہ بورڈ ممبرز ہیں ان سے وضاحتیں مانگیں گے کہ اس بورڈ آف پیس کا ماڈس آپرینڈی کیا ہوگا, اس کو کس طرح سے آگے لے کے چلنا چاہیے, اور فوج کے حوالے سے کہ اس کی تعیناتی ہوگی, اس کا مشن کیا ہوگا, پیس کیپنگ کا مشن ہوگا یا کچھ اور ہوگا. پاکستان نے کیٹیگوریکلی یہ بات کہی ہے کہ ڈس آرمامنٹ آف حماس ول ناٹ بی ایکسیپٹیبل, اور پاکستان اس میں کوئی کردار ادا نہیں کرے گا. $70 بلین ناظرین, $70 بلین چاہیے غزہ کی ریکنسٹرکشن کے لیے, جو کہ اسرائیل کے ہاتھوں تباہ و برباد ہو چکا ہے. 70,000 سے زیادہ شہادتیں ہیں, لیکن اس غزہ پیس بورڈ کے اندر کتنے کی کمٹمنٹس آئی ہیں؟ $7 ارب, یعنی 10%. تو یہ ہے المیہ, اور یہ ہے اسلامی ممالک اور بہت سے لوگوں کے معاملات. تزمین جاوید کو خبر سے تجزیے تک سے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.